کبھی شراب نہیں پی، کبھی سگریٹ نہیں پی، لیکن پھر بھی کینسر ہو گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کینسر کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانوں کے اندر موجود سیلز کو سمجھنا ہوگا۔ ہر دن ہمارے جسم کے اندر 330 بلین سیلز مرتے ہیں اور نئے جنم لیتے ہیں۔ جب یوراج سنگھ کو کینسر ہوا، سنجے دت کو کینسر ہوا، تو کیمو تھراپی کرواتے وقت وہ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ اس لیول کا ڈیڈیکیشن ہونا ضروری ہے کینسر سے لڑنے کے لیے۔ دنیا میں قریباً 42% ایسے کیسز ہیں کینسر کے جو پریونٹیبل ہیں، جن کا علاج ہو سکتا ہے، اور یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس سے آپ کو کینسر سے بچنے کے لیے اس کو اپنی لائف میں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی سگریٹ نہیں پی، کبھی شراب نہیں پی، لیکن انہیں پھر بھی کینسر ہو گیا۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر شراب پی، سگریٹ پی، لیکن انہیں کینسر نہیں ہوا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ کینسر شراب پینے، سگریٹ پینے سے بھی ہوتا ہے، جیسے لیور کا کینسر، سانس کی نالی یعنی ایسوفیگس کا کینسر، منہ کا کینسر وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ کیا ہے وہ چیزیں جس کے کرنے سے آپ کو کینسر ہو جائے گا؟ کینسر کی بیماریاں زیادہ تر ترقی یافتہ ممالک میں دیکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہاں اور بیماریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں لوگ زیادہ لمبی عمر تک جیتے ہیں۔ تو جب جو لوگ زیادہ لمبی عمر تک جیتے ہیں تو ان کے جینز ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی وجوہات ہیں جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ زیادہ لمبی عمر تک جیتے ہیں تو یہ بالکل نیچرل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے جینز ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسی وجوہات جس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس میں ایک ہے سگریٹ نوشی اور شراب پینا۔ بہت زیادہ کثرت سے شراب اور سگریٹ نوشی آپ کو کینسر ہو سکتا ہے۔ تقریباً 19% کینسر کے کیسز ایسے ہیں وہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں، 5.6% شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بات طے ہے کہ سگریٹ نوشی اور شراب تو بالکل ہی نہیں پینا چاہیے۔ دوسری جو وجہ ہے وہ آپ کی وزن کا زیادہ ہونا ہے، جس کو اوبیسٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو اپنے وزن کو نارمل حالت میں لے کر آنا چاہیے۔ آپ کو اپنے ویٹ کو کم کرنا چاہیے، جو آپ کا نارمل ویٹ ہے اس پہ لے کے آنا چاہیے، کیونکہ زیادہ تر کینسر کے کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو موٹاپے کی وجہ سے رونما ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جنک فوڈ اور شوگر کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کو موٹاپے کی طرف لے کر جاتی ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اپنی لائف سٹائل کو بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز اور ہیلدی فوڈ کو ترجیح دینا ہے۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے یو وی ریڈیشن کی وجہ سے، یعنی سورج کی ریڈیشن۔ اگر آپ اپنے موبائل فون کی کسی بھی ویدر اپلیکیشن میں چیک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ الٹرا وائلٹ انڈیکس اگر 5 سے زیادہ ہے تو آپ کی سکن کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہی الٹرا وائلٹ انڈیکس آپ کی سکن کو پینیٹریٹ کرتا ہے، جو آپ کے ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کے جینز کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے سکن کینسر ہوتا ہے۔ بار بار سکن کا جلنا یو وی ریڈیشن کی علامت ہے۔ یو این انڈیکس جو ہوتا ہے تو وہ گرمیوں میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک ہوتا ہے، سردیوں میں وہ اس حد تک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ پھر بھی کسی کام کے سلسلے میں نکلتے ہیں تو اپنے سکن پر سن سکرین یا سن بلاک لگانا نہ بھولیں۔ پانچویں وجہ جس سے کینسر ممکن ہے وہ ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا۔ اس کے علاوہ آپ کی پور ڈائٹ کی وجہ ہے۔ اپنی ڈائٹ سے پروسیس فوڈ، جنک فوڈ اور ایکسٹرا شوگر کو نکال دو۔ اس کی بجائے آپ تازہ سبزیاں، ڈرائی فروٹس، دال، انڈے، دودھ اور اس طرح کی چیزیں آپ استعمال کریں۔ پیک فوڈ جو ہوتے ہیں اس میں ایسے کیمیکلز ڈلے ہوتے ہیں جو کارسینوجینک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ پیکج کھانا نہ کھاؤ،
جب بھی کھاؤ فریش چیزوں کا استعمال کرو، تازہ سبزیاں، پھل، انڈے، جتنی بھی چیزیں ہوں، آپ نے اس کو تازہ استعمال کرتا ہے تاکہ آپ ان کیمیکل سے خود کو بچا سکیں۔ ریگولر ایکسرسائز کرتے رہو جس میں اسٹرینتھ ٹریننگ، کارڈیو ایکسرسائز اور ویٹ لفٹنگ ہے۔ اسٹریچنگ ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ اپنے مسل کو کھولتے ہو۔ کارڈیو ایک ایسی ایکسرسائز ہے جیسے سوئمنگ اور رننگ جس میں آپ اپنے ہارٹ بیٹ کو تیز کرتے ہو۔ ویٹ ٹریننگ ایک ایسی ایکسرسائز ہے جس میں آپ وزن اٹھا کر اپنی باڈی کو ٹرین کرتے ہیں اور اپنے مسل کو سخت ٹریننگ دیتے ہیں۔ پھر آتا ہے ماحولیاتی آلودگی جس کو انوائرمنٹل پولوشنز، پیسٹیسائڈز جو کارسینوجینکس ہوتے ہیں۔ آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں ایسبیسٹوس، وینائل کلورائڈ اور آرسینک استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ انٹرنیشنل کینسر ریسرچ ایجنسی کے مطابق یہ ساری چیزیں کارسینوجینکس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ الگ الگ اقسام کے وائرسز بھی کینسر کی وجہ ہو سکتے ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس بی کا وائرس، ہیپیٹائٹس سی کا وائرس، HIV کا وائرس، ہیومن ہرپس وائرس، ہیومن ٹی لیمپوٹراپک وائرس، مرکل سیل پولیو وائرس اور HPV وائرس۔ ان سے بچنے کا حل یہ ہے جو ویکسین ڈاکٹر کے مشورے سے ریکمینڈ کی جاتی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین لگوائیں، ہیپیٹائٹس سی کی ویکسین لگوائیں۔ اکثر یہ ویکسین بچپن میں ہی لگوا دی جاتی ہے، لیکن HPV کی ویکسین بھی لگوانی ضروری ہے۔ یہ ایک نئی ویکسین آئی ہے جو آپ کے لیے بھی ریکمینڈڈ ہے۔ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں، اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں تو آپ کی فیملی اور آپ خود کو کینسر سے بچا سکتے ہیں اور اس کا خطرہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ سکے۔ شکریہ، السلام علیکم۔